فرشتوں اور انسانی عورتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے حیوان جو قوم عاد میں بدل گئے۔ حضرت ادریس پر نازل ہونے والے صحیفے جن کا کائنات میں سفر کرنے کا راز چھپا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی امت سے فرمایا کرتے تھے، میں 30 بار آسمان میں گیا ہوں اور آسمانی رازوں سے واقف ہوں۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کون سا راز تھا جس کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کا سفر کیا۔ کیا واقعی آسمان میں ایسے دروازے موجود ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں؟ آج کی جدید سائنس بھی اس تصور کو تسلیم کر رہی ہے کہ کائنات میں وارم ہول جیسے پر اسرار راستے ہیں جو آسمانی سفر کے خفیہ دروازے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانی سفر بھی کسی ایسے ہی دروازے سے ہوا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی حیرت انگیز رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اکنوک تھا، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ المریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو سچا نبی کہا۔ سورۃ الانبیاء میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متو شالک تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ آپ علیہ السلام کی زمانے میں 72 زبانیں رائج ہو چکی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہر جماعت کو ان کی اپنی زبان میں تبلیغ کی، چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیع علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیع علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے فروشر، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ پرستی ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان کا رائج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیع علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جاتا رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ پاک نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیع علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور علم و ادب بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود کو اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، سبحان اللہ کہا اور وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، پہلا شخص جس نے دین تبلیغ کے لیے واعظ اور خطاب شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ کے حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت میں مامور ہیں، آپ نے ان سے فرمایا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھے۔ آخر کار حضرت اسرائیل نے عرض کیا اب تشریف واپس لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال سنائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوند کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی ہم تم کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا یہاں سے میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ میرے حکم سے کیا اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی، مرحبا صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اہل کتاب کی مذہبی کتاب بائبل کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کی تلاش میں آسمانوں کا سفر کیا۔ اس سفر کی سائنسی تشریح ابھی تک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ سائنسدانوں نے صدیوں سے اس کائنات کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ آج کی جدید تحقیق میں یہ نظریہ بھی زیر بحث ہے کہ آسمان میں ایسے دروازے موجود ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے کسی اور جہاں یا خلا میں داخلہ ممکن ہو، لیکن انسانی جسم کی فطری ساخت اور کمزوریاں اسے ان مقامات پر سخت موسمی اور ماحولیاتی حالات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو سائنسی نظر نقطہ بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ ماہرین فلکیات خلا میں ایسے راستے یا وارم ہول تلاش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانے کا ذریعہ بن سکیں، لیکن آج کے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان راستوں سے گزر کر دوسرے جہانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ خلا کی سخت تابکاری اور عدم جاذبیت انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ایسی صلاحیتیں ودیت کی گئی تھی جن کی بنا پر وہ بآسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ بلکہ دوستو، یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ فرشتوں اور انسانی عورتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے حیوان جو قوم عاد میں بدل گئیں، اس حوالے سے اہل کتاب کی مذہبی کتاب بک آف انوک میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جنہوں نے انسانوں کی تخلیق کو بدل دیا تھا اور ان سے مل کر کئی حیوان نما نسلوں کو تخلیق کیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور ان کے ذریعے ایک منفرد مخلوق کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں یہی نسل قوم عاد کی صورت میں جانی گئی جو غیر معمولی جسمانی طاقتوں کی حامل تھی۔ قوم عاد کے افراد کی قد انتہائی طویل ہوتا تھا، یہاں تک کہ روایات کے مطابق وہ کھجور کی درختوں کے معنی بلند کامل تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر ان میں شاندار محلات تعمیر کرتے اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ عظیم و شان چٹانوں کو محض ہاتھوں سے اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ قوم سرکشی، تکبر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو پانی میں ڈبو دیا اور ہر سرکش قوم کو مٹا دیا۔ اس طوفان کے بعد انسانی نسل ایک نئے اور خالص کے تحت پروان چڑھی جس نے دنیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان سے متعلق یہ روایات اہل کتاب کی مذہبی کتب میں پائی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ پاک کو ہے، لیکن یہ واقعات نہ صرف تاریخ کے رازوں کو کھولتے ہیں بلکہ انسانوں کو ایک اہم سبق بھی دیتے ہیں
کہ طاقت، علم یا غیر معمولی صلاحیت کسی بھی فرد یا قوم کے فخر کے ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں۔ جو بھی نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام ماضی کی سرکش قوموں جیسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی سبھی دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔